بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، سب سے پہلے تو جو سویڈن کے اندر قرآن کی بے حرمتی کی گئی آزادی رائے کے نام کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ ایک زندہ قوم جو کہ اپنے دین سے پیار کرتی ہے اور جو اللہ کی کتاب وہ ہمارے دلوں میں اس کی عزت ہے، اور اللہ کے جو ہمارے پیغمبر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عزت ہے، تو جب اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو ہم ایک زندہ قوم کی طرح ایک پرامن طریقے سے ضرور بتائیں، پیغام پہنچائیں کہ ہمیں اس کی تکلیف ہوئی ہے۔ تو میں آپ سب کو کہتا ہوں، میں صرف تحریک انصاف کے لوگوں کو نہیں، قوم کو کہتا ہوں کہ جمعے کے بعد آپ نے سب نے جمعے کی نماز کے بعد نکل کے مظاہرہ کرنا ہے پرامن طریقے سے۔ ہمیشہ پرامن رہو، کیونکہ ہمارا ملک ہے، ہم کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، لیکن ایک پرامن طریقے سے احتجاج ہو تاکہ پیغام جائے کہ پاکستان وہ قوم ہے جو اسلام کے نام پہ بنی تھی، اور ہمیں تکلیف ہوئی ہے کہ یہ وہاں کی پولیس نے اجازت دی کہ جناب آپ قرآن شریف کو جلا دیں، اور آزادی رائے کے مطابق آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی وجہ سے آج 15 مارچ دنیا کے اندر اینٹی اسلامو فوبک دن بنایا جاتا ہے، یعنی جو اسلام کے خلاف جو حرکتیں ہوتی ہیں، مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، اور یہ جان کے جس طرح یہ قرآن شریف کو جلایا گیا، اس کو یہ اسلاموفوبیا کے اندر آتا ہے۔ تو ہماری وجہ سے یونائٹڈ نیشنز میں 15 مارچ کو اس اینٹی اسلاموفوبیا دن بنایا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو جمعے کے بعد نکلنا چاہیے اور پرامن طریقے سے احتجاج کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، دبئی میں میٹنگ ہوتی ہے، پاکستان کے بڑے بڑے منی لانڈرر کا مطلب جو اس ملک سے پیسہ چرا کے باہر لے جاتے ہیں۔ جو سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا کیا ہے کہ ہمارا روپیہ گرتا جاتا ہے ڈالر کے مقابلے میں۔ تو جب آپ ڈالر یہاں سے خرید کے باہر بھیجتے رہیں اور چوری کر کے باہر بھیجتے رہیں تو وہ ڈالر کی کمی ہونی ہے، اور جب ڈالر کی کمی ہوگی تو روپیہ گرتا جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے ایکسپورٹس کے اوپر زور نہیں دیا، کبھی کسی نے توجہ ہی نہیں دی کہ ہم اپنی آمدنی کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ ہندوستان کی آج جو ایکسپورٹس ہیں، یہ ذرا سمجھ لیں، 600 ارب ڈالر کے قریب ہے۔ پاکستان کی ہمارے زمانے میں ریکارڈ ایکسپورٹس تھی 33 ارب ڈالر، ریکارڈ تھی، وہ آج اس سے بھی کم ہو گئی ہیں، 13% گر گئی ہیں ایکسپورٹس۔ تو ایک تو کبھی توجہ نہیں دی انہوں نے کہ کس طرح ڈالرز اس ملک میں آمدنی بڑھا سکتے ہیں اپنی، اور دوسرا یہ سارے جو بڑے بڑے نام ہیں ان کے سب کے بڑے باہر محلات ہیں، پراپرٹیز ہیں، بینک اکاؤنٹس ہیں، آف شور اکاؤنٹس ہیں۔ پیناما میں کیا ہوا تھا؟ پیناما میں ایک دنیا کے اندر ایک انکشاف ہوا کہ جنہوں نے بڑے بڑے لیڈرز نے، وزیروں نے اپنے پیسے چھپائے ہوئے تھے باہر کے ملکوں میں کمپنیز کے پیچھے، یعنی کمپنیز کے پیچھے انہوں نے اپنی دولت چھپائی ہوئی تھی، پراپرٹیز لی ہوئی تھی۔ اس میں نواز شریف کی پراپرٹی پکڑی گئی، مریم نواز اس کی مالکہ نکلی، اور وہ لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں اربوں روپے کی انہوں نے پراپرٹیز لی ہوئی تھی، جس کو مے فیئر اپارٹمنٹس کہتے ہیں۔ تو وہ انکشاف ہوا تھا، تو پیسہ یہاں سے چوری ہو کے گیا تھا، کیونکہ ابھی تک ایک رسید نہیں بتا سکے کہ پیسہ باہر نکلا کیسے ہے، کدھر سے آمدنی آئی۔ بیٹے کی آمدنی، بیٹے کا جو گھر ہے حسن شریف کا، جو اس نے بیچا ملک ریاض کو، اس کی قیمت تقریباً 18 ارب ہے آج کل کے جو پاؤنڈ، اور 45 ملین پاؤنڈز جو تقریباً 17-18 ارب روپیہ بنتا ہے۔ تو وہ کدھر سے پیسہ آیا تو یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ بیٹے یہاں سے باہر بھاگ گئے کیونکہ وہ بتا نہیں سکتے تھے۔ اسی طرح جو سر محل آصف زرداری نے خریدا وہ بھی یہاں سے پیسہ باہر گیا، حدیبہ پیپر مل وہ بھی پیسہ باہر، تو یہ سب اکٹھے ہو گئے، اور سارے اکٹھے ہو کے بندر بانٹ پاکستان کیا کہ اچھا سندھ اس کو دے دیں گے، کراچی فلانے کو دے دیں گے،
سینٹرل پنجاب کوئی اور آ جائے گا، پھر نئی پارٹی جو بنی ہے اس کو بھی کوئی سیٹیں مل جائیں گی، فضل الرحمان کو ادھر پختونخوا میں دے دیں گے، اور یہ بس یہ کھچڑی پک جائے گی. تو یہ ساری بندر بانٹ دبئی کے اندر ہو رہی تھی کہ جس طرح کہ کوئی سودا نہیں ہو رہا ہوتا کسی کے اوپر، یہ سودا ہو رہا تھا پاکستان کا. اور کس طرح جو سب سے بڑی پارٹی ہے خوف زدہ ہے کہ اس کو کیسے باہر رکھنا ہے، جس میں عمران خان کی ان کو گنہونے خواب آتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کہ واپس نہ آ جائے، تو اس کو کیسے جیل میں ڈال رہے ہیں. تو میں نے جو آج آپ کے سامنے یہ چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ کون سے کیسز ہیں، ذرا آپ سمجھ لیں، کیونکہ میں تیار ہوں، انہوں نے ہو سکتا ہے کل پتہ نہیں میری 17-18 بیلیں ہیں، ایک بیل کینسل ہوگی جیل میں چلا جاؤں گا کل، نہیں تو اس کے بعد پھر عدالت میں میرا چکر ہے، اس کے بعد 2 دنوں کے بعد پھر ہوں گا. تو کسی ٹائم پہ بھی انہوں نے پلان بنایا ہوا ہے مجھے جیل میں ڈالنے کا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے آپ سمجھ جائیں کہ یہ کون سے کیسز ہیں، جن کیسز کے اندر میں صرف آپ کو 7 کیسز بتاتا ہوں جنہوں میں یہ جیل میں مجھے ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ آپ سب کو پتہ چل جائے. اور وہ میں اس لیے چاہتا ہوں کیونکہ میڈیا تو سارا کنٹرولڈ ہے، تو انہوں نے تو وہ ایک دم میڈیا میں پکڑنا ہے اور شور مچا دینا ہے کہ جی عمران کی چوری پکڑی گئی، تو یا چوری پکڑی گئی، یا یہ ایک قتل جو جیسے میں شروع کرتا ہوں کہ اس نے قتل کر دیا کسی وکیل کو. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ 7 کیسز پہلے آپ سمجھ لیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ایک طرف اربوں روپے کے یہ منی لانڈررز کے اوپر کیسز ہیں، شہباز شریف کے اوپر 24 ارب روپے کی کرپشن کیس میں جس کا انڈر ٹرائل تھا، جب جنرل باجوہ نے بچا کے تو اس کو وزیر اعظم بنا دیا. اس کے علاوہ جو نواز شریف کی ابھی تک کوئی نہیں بتا سکا، وہ جو اس کی مے فیئر کی اپارٹمنٹس، بیٹوں کے پاس پیسہ، اور یہ تو سامنے ہے، باقیوں کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی ان کی باہر پراپرٹیز ہیں. اسی طرح زرداری کا ہے، اس کی بھی ساری باہر ان کی پراپرٹیز پڑی ہیں. تو ایک تو یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر جانے کے الزام ہے. اب دوسری دفعہ دیکھیں کہ میرے اوپر 170 سے زیادہ کیسز ہیں، لیکن وہ کیسز ہیں کیا؟ تو میں پہلے شروع کرتا ہوں کوئٹہ کا کیس. قتل ہوتا ہے ایک وکیل کا 6 جون کو 10:30 بجے صبح. اب وہ یہ سمجھیں کہ مجھے اس کیس کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ کوئی کسی وکیل نے میرے اوپر کیس کیا ہوتا ہے کوئی غداری کا، وہ یعنی اس کا کوئی مجھے نوٹس ہی نہیں آیا، مجھے پتہ ہی نہیں اس کیس کا. پتہ تب چلتا ہے جب ایک دم پتہ یہ جی کہ کیونکہ اتنے زیادہ کیسز تھے، تو یہ کیس تو کسی کو اہمیت ہی نہیں، کسی نے مجھے کہا کوئٹہ میں کیس ہے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا. تو اس وکیل کا قتل ہوتا 10:30 بجے، 11:30 بجے پولیس میں رپورٹ ہوتا ہے. 2:22 میں شہباز شریف کا جو مشیر ہوتا ہے وہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ عمران خان نے اس وکیل کو قتل کیا. اب یہ سمجھیں کہ صرف قتل میں 10:30 سے اور 2 بجے کے اندر وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ عمران خان نے قتل کیا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بیٹے کو اٹھا کے لے جاتی ہے پولیس. اس بیٹے کو 12 گھنٹے سے زیادہ پولیس اپنے پاس رکھتی ہے. وہ اگلے دن جا کے اگلے دن کی دوپہر کو وہ کہتا ہے کہ جی عمران خان اس قتل میں ملوث تھا. لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی جو بیوی ہوتی ہے، وہ جو دوسری بیوی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ فیملی کے لوگوں نے قتل کیا اس کو. وہ ویڈیو اپنی جاری کرتی ہے کہ فیملی کے لوگوں نے قتل کیا. اور پھر دیکھیں، سارے کوئٹوں کو پتہ ہے کہ ان کی وہ وکیل کی دشمنیاں تھیں، سب کو پتہ ہے ان کی آپس میں دشمنیاں تھیں. اسی وکیل نے جا کے ہائی کورٹ کو کہا کہ مجھے سبی میں نہ کیسز مجھے دو، کیونکہ میری وہاں جان کو خطرہ ہے، میری دشمنی ہے. اور پھر یہ دیکھیں، یہ ذرا آپ غور سے یہ دیکھ لیں، یہ اس کو بڑے قریب سے دیکھ لیں، اور اس کے اندر یہ مظاہرے کیا کر رہے ہیں. ان کا قتل ہوتا ہے اور یہ قتل میں کہتے ہیں کہ یہ قتل اس وکیل نے اس کے وکیل کی طرف سے یا انہوں نے کیا. اس کا نام لکھا ہوا ہے کہ وہ اس قتل میں ملوث تھا. تو جب ایک فیملی دشمنی بھی ہوتی ہے، اس سے پہلے ہی وہ پرائم منسٹر کا مشیر کہتا ہے کہ جی عمران خان نے قتل کر دیا، ابھی تفتیش بھی نہیں ہوتی.
اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہاں ہماری سنا بھی نہیں گیا کوئٹہ ہائی کورٹ میں، خیر وہ اور وجوہات ہیں، اس کی بھی ہمیں وجہ پتہ ہے پیچھے کیا ہے. تو یہ آپ ذرا سنیں. اس کے بعد یہ پہلی دفعہ میرے نام پہ قتل نہیں کیا نام ڈالا جاتا. زبیر نیازی، وہ لطیف کھوسا کے گھر باہر گولیاں چلتی ہیں. زبیر نیازی جو کہ ہمارا لاہور کا سیکرٹری جنرل ہے، اس کے نام پہ وہ آ جاتے جی اس نے گولیاں چلائی ہیں. اور وہ گولیاں کسی آدمی کو کھڑا کرتے ہیں جو کہتا ہے جی مجھے زبیر نیازی نے کوئی پیسے دینے تھے گولیاں چلانے کے لیے. اب لطیف کھوسا ہمارے ساتھ ملٹری کورٹس کے خلاف کیسز کر رہے ہیں، تو وہ کیوں گولیاں چلائے گا اس کے گھر، جو کہ وہی کیس کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں. اور پھر ذل شاہ کا جب قتل ہوتا ہے، ذل شاہ کا جب قتل ہوتا ہے، سب سے پہلے 302 میرے اوپر قتل کا چارج لگا دیتے ہیں. 3 دن تک وہ میرے اوپر 302 لگاتے ہیں قتل کا چارج. پھر کیا ہوتا ہے، اس کا پوسٹ مارٹم ہو جاتا ہے. پوسٹ مارٹم میں پتہ چلتا ہے 26 جگہ اس کے اوپر تشدد ہوا ہوتا ہے. تو اب ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ عمران خان نے اس کو تشدد کروا کے اپنے کارکن کو مار دیا. تو انہوں نے پھر ایکسیڈنٹ اس کا ڈال دیا. ایکسیڈنٹ میں بھی کہا کہ عمران خان اس کے اندر کوئی اس نے انفارمیشن چھپائی ہے، میرا پھر نام ڈال دیا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو یہ سمجھ جائیں کہ یہ ہے آج کا پاکستان، کہ یہاں کوئی ان کو شرم نہیں آتی اس طرح جھوٹ بولتے ہوئے، اس طرح کے کیسز بناتے ہوئے. ان کو کوئی شرم نہیں ہے کہ ساری قوم کو پتہ ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی کون نہیں جانتا کہ یہ جو انہوں نے کیا ہے، سارا کوئٹہ کو پتہ ہے کہ یہ اس کے اندر عمران خان کا کوئی تعلق نہیں تھا. میرا تعلق 150 کیسز تھا، مجھے کیا نہیں، اور بھی کوئی وکیلوں کو میں بھرواؤں گا. اور وہ کیس جس کی اہمیت ہی نہیں تھی، سب کو پتہ ہے جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن ان کو کوئی شرم نہیں ہے. یہ سر پیر سے اتار بیٹھے ہیں. انٹرسٹ صرف یہ کہ کسی طرح عمران خان کو جیل میں ڈالنا ہے. اب میں ذرا، یہ پہلا کیس ہے، آگے چلیں. آگے کیس ہوتا ہے جی 9 مئی کا. اب 9 مئی کو کیا ہوتا ہے، یہ ذرا غور سے سنیں. 9 مئی کو ہوتا کیا ہے؟ جو مظلوم ہوتا ہے، یعنی جس پہ ظلم ہوتا ہے، اسی کے اوپر اس کو مجھے جب اندر جیل میں ڈالتے ہیں تو میرے اوپر کیسز کی بارش ہو جاتی ہے. 9 مئی کے بعد میرے اوپر 25 کیس ہو گئے ہیں. جدھر بھی کیس ہوتا ہے کہتے جی عمران خان کی ایمان، میرے کہنے پہ یہ ہوا ہے. کہیں کسی نے کچھ کیا ہو یا جو بھی کسی کے اوپر الزام لگایا ہو 9 مئی کے بعد عمران خان کے کہنے پہ ہوا. عمران خان جیل میں بند تھا اور جو ظلم ہوا ہے وہ عمران خان سے ہوا ہے. میں بیٹھا ہوا ہوں رجسٹری آفس ہائی کورٹ اسلام آباد میں، میرے پاس بیل تھی، مجھے کسی صورت وہاں کوئی پکڑ نہیں سکتا تھا. صرف پولیس نہیں آئی، رینجرز، کمانڈوز آئے مجھے اٹھانے کے لیے. ساری دنیا میں کیا امیج گیا، شیشے توڑ کے، لوگوں کو ڈنڈے مار کے، وکیلوں کو زخمی کیا. وہاں کے بیچارے جو کام کر رہے تھے رجسٹری آفس، ان کو ڈنڈے پڑے، چیزیں توڑ دی انہوں نے. اور ایک دہشت گرد کی طرح مجھے پکڑ کے لے کے گئے. میرے اوپر سر پہ لگا، پیچھے میرے خون نکل رہا. کوئی شرم نہیں آئی. کسی نے ابھی تک بات نہیں کی کہ یہ بتائیں کہ کس قانون کے تحت انہوں نے پکڑا تھا مجھے. اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ یہ اس کے اوپر ایف آئی آر کٹنی چاہیے. وہ اور بات ہے کہ وہ نہیں کٹی. سپریم کورٹ میں جب وہ کیس گیا، سپریم کورٹ نے اس کو غیر قانونی قرار دیا. اب میں سوال پوچھتا کہ کوئی جواب دینے والا ہے؟ بڑا شور مچا. آئی ایس پی آر صاحب نے کہا کہ جی بڑا توہین ہو گئی، فوج کی توہین ہو گئی. پہلے مجھے بتائیں کہ کسی اور کی بھی عزت ہے اس ملک میں؟ کہ ایک آدمی 50 سال سے دنیا مجھے جانتی ہے، کرکٹ کی وجہ سے جانتی تھی. دنیا سب کو پتہ ہے میرا، کسی اور پاکستانی کو دنیا نہیں جانتی جو آج مجھے جانتی. ساری دنیا کے اندر وہ خبریں گئی. وہ دکھایا مجھے جس طرح پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں کہ جس طرح کوئی پتہ نہیں کوئی مجرم ہے، دہشت گرد ہے.
پھر کہا جی کرپشن کیس پہ لے کے جا رہے ہیں. وہ کرپشن کیس کے اوپر بھی میں آنے لگا ہوں. اور لوگوں کو جو اس طرح ڈنڈے مارے انہوں نے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کیونکہ وہ طاقتور ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. جو مظلوم ہے, جن سے ظلم ہوا, اس کو ہی پکڑ کے اسی کے اوپر کیسز کرنے شروع کر دیے. جیل میں باندھا اور کیسز شروع ہو گئے کہ جی اس کی ایما کے اوپر یہ ہوا تو اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. اور جی کوئی ملٹری کورٹ سب پتہ چلیں گے کہ جو بتائیں گے اصل میں کتنا بڑا غداری کر رہا تھا عمران خان قوم کے ساتھ. میں ذرا آگے چلوں.